پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جمال لسانی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، حکومت نے تو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہو پائیں گے اب؟ دیکھیے جی، مذاکرات ہونے چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے ہم حامی بھی ہیں ایز اے پاکستانی پیپل پارٹی کے ممبر، کیونکہ ہمارے لیڈرشپ کی بلیو ہے مذاکرات کے اوپر اور مذاکرات کے وہ قائل بھی ہیں۔ لیکن دیکھیں ابھی پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ حکومت کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے، لیکن اس دن میں نے ایک میٹنگ دیکھا تھا، ایک تصویر بلکہ میرے نظروں سے گزری تھی، جدھر علی امین گنڈاپور صاحب بیٹھے تھے آرمی چیف کے ساتھ۔ تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر ادھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، ان سے بھی پوچھیں کہ گولی کیوں چلائی۔ تو لہٰذا جدھر بات کرنی ہے ادھر بات کریں اور کمیشن بالکل بنائیں تاکہ حقائق قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے ضرور آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے فوج سے ہی پوچھتے ہیں گولی کیوں چلائی؟ تو ہمارے پروٹیکشن کے لیے فورسز ہی کھڑے تھے، ہمارے فورسز ہیں، انہوں نے تو نہیں چلائی، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ فورسز نے چلائی ہے۔ تو فورسز کے سپاہی سالار تو جنرل صاحب ہیں، تو ان سے ضرور ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس ٹائم کہ کیوں گولی چلائی آپ نے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر بھی رد عمل دیا آپ نے، سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی آپ کا پیغام سامنے آیا۔ کیا سمجھتے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ سپیریئر کورٹ میں جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیے جی، القادر ٹرسٹ کا جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ آیا ہے۔ اس سے ہمارے جوڈیشری کا جو میجرز ہیں انصاف اور جسٹس کے حوالے سے، وہ سامنے آیا ہے کہ جوڈیشری ابھی تک ہمارے ملک میں اسٹرانگ ہے، اور ایک واضح پیغام آیا ہے کہ جو بندہ دوسروں کو چور چور کہتا آتا تھا کئی سالوں سے، اس کی اپنی چوری پکڑ گئی۔ تو اگر چوری کے بالفرض اگر آپ پیسوں سے خدا نخواستہ آپ مسجد بنا لیتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ ثواب کما رہے ہیں۔ تو ایک بندے کا پہلے دن سے چندے سے اگر کیمپین سٹارٹ ہوتا ہے، پھر کرا کے دھرنے پہ بھی چندہ لیتا ہے، پھر حکومت میں آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے چندہ دو، پھر عیدی والوں کو جن کو پورا دنیا چندہ دیتا ہے ان سے بھی چندے لیتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایک انکشاف ہوا ہے کہ چور کون ہے اصل۔ جی، تو جس طرح حکومت نے بھی اب تحویل میں لے لیا ہے القادر یونیورسٹی کو، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں القادر یونیورسٹی کی زمین کو، القادر یونیورسٹی کو، تو اب جو نیکسٹ عمل ہوگا حکومت کا وہ کیا ہوگا؟ جو طلبہ طالبات وہاں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، حکومت کو بھی سب اسٹیک ہولڈرس کو ایڈریس کرنی چاہیے۔ ایک چیز اگر ہو گیا ہے، اس میں طلباء ہیں، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو ان کی گریونسز کو بھی ایڈریس کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن چور کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جمال لسانی میرے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی چیئرمین کی سزا خوشائند ہے اور اب چور کو سزا ملنی چاہیے۔ جی، علامہ راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہے، ابھی حکومت کی طرف سے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ جو یونیورسٹی کمیشن کا معاملہ ہے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جوڈیشل کمیشن کس میں نے بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، تکرار کر چکا ہوں، پہلے بہت بار بات ہوئی چینل کے اوپر۔ یہ مذاکرات اس لیے کہ 9 مئی 2023 کو ایک واقعہ رکھنا ہوتا ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا اور 19 دل کے طالبان پکڑا تو اس کے بعد پاکستان میں عوام احتجاج کرتے ہیں، تو وہ ایک پاپولر لیڈر ہے کے دلوں میں رہتا ہے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں کہتے ہیں جناب والا کہ ایک بنتا ہے جو کہ انہوں نے انسٹالیشن پر اٹیک کی ہے، لڑکے بنا جاتا ہے، یہ رفتار ہے، یہ شادی ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اور پھر ان کو ملٹری فورس سے بھی ٹریس کیا جاتا ہے۔ نیریٹو ایسا بنتا ہے کہ اس کے چیئرمین کا نام ٹی وی پر نہیں آ سکتا، تصویر ٹی وی پر نہیں آ سکتی، میڈیا کے اوپر میں پہلے بھی دکھا تھوڑی دیر پہلے کہ نیتنیاہو کا نام آ سکتا ہے، تصویر بھی آ سکتا ہے، مودی قاتل، کشمیر پر قبضہ کرنے والا، اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے خلاف عمل کرنے والا، اس کا نام آ سکتا ہے۔ لیکن عمران خان جو پاکستان کا، جس کی وجہ سے پاکستان کا دنیا میں بہترین امیج بنتا ہے، اس کا نام نہیں آ سکتا۔ اتنی زیادتی کی، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، گھروں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، تشدد کیا، مارا پیٹا، اور ایسا تشدد کیا جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، عورتوں پر بھی، بچوں پر بھی۔
اور جس نے آپ کی بات مان لی اور عمران خان سے تعلقی کا اعلان کیا وہ پاک صاف ہو گیا، ہم باقی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں رول آف لا کے لیے آئین کی سیکورٹی کے لیے بننا چاہیے. پھر 26 نومبر کو جو ہوا یہاں پر ہوا اسی وطن کے بیٹے جوان اور پولیٹیکل ورکر، سیاسی جدوجہد کرنے والے، سیاسی زندگی کی حیات اور زندگی، سیاسی جدوجہد کی حیات اور زندگی ایسٹس ہوتے ہیں کسی ملک کی سیاسی زندگی کے. جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں آپ ان کو برداشت نہیں کرتے. پاکستان کے پایا تک چلتا ہے. بارڈر پر نہیں گولیاں ماری، انڈیا نے نہیں ماری، حل کیا ہوگا اس میں؟ انڈیا نے نہیں ماری. افغان بارڈر پر گولی نہیں لگی، یہاں لگی گولی. ہم نے سڑکوں پر گولیاں ماری، سندر نے گال چھین لیا، زخمی کر لیا. تو آپ اتنے ہی بے حوصلہ ہو چکے ہیں، آپ کا اتنی عوام سے اللہ تعلق ڈیٹیچ ہو چکے ہیں، اتنا غصہ ہے آپ کو پاکستان کے عوام کے اوپر. لہٰذا انہیں چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور چیزوں کو رول آف لا کی طرف لے کے جائیں اور اس کے بعد پاکستان کو آئین کی سیکورٹی کی طرف لے کے جائیں. تو یہی ہے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر آپ فرار کرتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر بنا دیں، انہوں نے کہا ہے، یا ایسے ججز ہوں جن کے اوپر فریقین کا اتفاق ہو. یعنی اس طرح کے جوڈیشل کمیشن بنے. وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری مرضی کے ججز کو لگائیں، ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہی لے کے آئے میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. ان کا احسان بھی ہے ان کے اوپر، لہٰذا انہیں لے آئے. لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کی بات درست ہے تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑے گا، وغیرہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ابتدا میں ہی فرار کر رہے ہیں. ابھی تو بہت بڑے مسائل حل کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے. ابتدا میں ہی فرار کر رہے ہیں، تو یہ فرار پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں مایوسی پھیلے گی، عوام کی نظروں میں اور گریں گے، دنیا کی نظروں میں بھی گریں گے. انہیں پر مبنی ان کے اقدامات ہیں اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے آہنی ہاتھوں سے ان کو نپٹا جائے. انہیں تھوڑی سی ڈھیل دینا اس ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیشہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اس سازش کو سمجھنا چاہیے جس کی میں کہتا ہوں قیادت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا جی جوڈیشل کمیشن کس بات کا، یہ تو 2013-14 سے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ جہاں اندھا قتل ہوا ہو، جہاں اندھی سازش ہوئی ہو. یہ تو سامنے پورے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. دفاعی تنصیبات کو، سول تنصیبات کو آگ لگائی. مذاکرات کو ہم ناکام سمجھے سر؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے. لالا، آج بھی ایوان میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آپ کی طرف سے، بتائیے گا کب تک جاری رہے گا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جو 24 سے لے کے 26 تاریخ کی رات کو جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا، جس بے دردی کے ساتھ ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو پکڑا، ہمارے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا. اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، تو اس کا بڑا ہی سمپل جواب ہے، تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے کارکنان رہا نہیں ہوتے، ہماری لیڈرشپ رہا نہیں ہوتی. اور جو ہمارے مین ڈیمانڈ ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ کمیشن نہ بن جائے 9 مئی اور 26 تاریخ کے لیے، تب تک یہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا. اور اگر 30-31 تک یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو اس میں آپ کو بہت بڑی شدت نظر آئے گی. جس طرح حکومت کی طرف سے بیان بازی کی جا رہی ہے، خواجہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر بھی جس طرح خطاب کیا، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا عمل کب ہو پائے گا؟ جی دیکھیے، پہلے ہمارے اوپر یہی اعتراض تھا کہ یہ مذاکرات نہیں کرتے. جب عمران خان صاحب نے بڑا ہی واضح کہا کہ ہم یہ مذاکرات پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، تو حالانکہ ان کے ساتھ بیٹھنا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ والے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین بھی سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے کہا چلو، میڈیا کی طرف سے سب یہی تنقید کرتے تھے کہ جی آپ پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کیوں بات نہیں کرتے، تو اب ہم کر رہے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ کتنے جمہوری، کتنے غیر جمہوری، کتنا ان کا اختیار ہے. آپ نے دیکھا ایک میٹنگ نہیں، ملاقات نہیں کرا سک رہے تھے جیل کے اندر. تو اگر ان کا خیال یہ ہو کہ مذاکرات میں یہ ہم سے انارو لیں گے اور ہم احتجاج وغیرہ چھوڑ دیں گے، تو یہ انارو ان کے نہیں دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں حکومتی، ان کے پاس اتنے اختیار ہے کہ وہ آپ سے مذاکرات کر سکیں؟ تو چیز دیکھیے، اگر حکومت کے پاس اختیار نہیں تو پھر کس کے پاس ہے؟ جب ہم کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے ہم بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی ان سے کرتے، ہم سے نہیں کرتے. تو اب تو یہی دیکھیے، اصل میں ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں بیسیکلی، تو پتہ چلے کہ ہم جدھر مذاکرات چاہ رہے تھے وہ مؤثر مذاکرات تھے. ہمیں پتہ تھا کہ وہیں سے نتیجہ نکلے گا. یہ مذاکرات جو ہے، مجھے اس کا کوئی نتیجہ
नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।